یمن کا اسرائیل پر ایک اور حملہ، یمنی بیلسٹک میزائل نے اسرائیل کے بن گورین ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا، حملے میں سڑک اور ایک گاڑی کو نقصان پہنچا، ٹریفک بھی معطل۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق حملے کے بعد اسرائیلی حکام کی دوڑیں لگ گئیں، اسرائیلی حکام کا میزائل روکنے کی ناکامی کا اعتراف۔ غزہ کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی، مزار قائد سے تبت سینٹر تک غزہ ملین مارچ، شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ مفتی منیب الرحمان نے کہا امت مسلمہ بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گی، 25 کروڑ عوام افواج پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستانی عوام کے دل فلسطینیوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ غزہ میں صہیونی دہشت گردی جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 45 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی، شہداء کی مجموعی تعداد 52,495 تک پہنچ گئی، 1.5 لاکھ سے زائد زخمی۔ مسلسل اسرائیلی حملوں میں امداد روکنے سے صورتحال انتہائی سنگین، خوراک اور دواؤں کی شدید قلت، غزہ کے بارڈر پر امدادی سامان سے بھرے ٹرکوں کی قطاریں، صہیونی فوج نے داخلے سے روک دیا۔ پاک فوج کا ایل او سی پر بھارت کی بلا اشتعال فائرنگ کا منہ توڑ جواب، بھارت نے ایل او سی پر متعدد مقامات پر پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی، پاک فوج نے بھارتی فوج کی بلا اشتعال خلاف ورزی کا منہ توڑ جواب دیا، پاک فوج دشمن کی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار اور پرعزم ہے۔ قومی سلامتی پر سیاسی جماعتوں کا ان کیمرہ سیشن رات گئے اختتام پذیر، آج قومی اسمبلی کا اجلاس طلب، بھارت کے خلاف قرارداد لانے کا فیصلہ، ڈی جی آئی ایس پی آر کی پاک بھارت کشیدگی پر سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو بریفنگ، وزیر اطلاعات اور ڈی جی آئی ایس پی آر کا قومی سلامتی پر سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ان کیمرہ سیشن، موجودہ صورتحال کے پیش نظر قومی سلامتی کے امور زیر غور، سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کی بڑی تعداد میں شرکت، ڈی جی آئی ایس پی آر نے سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کو پاک فوج کی تیاریوں سے آگاہ کیا۔ وطن کی سلامتی شخصیات اور لیڈرشپ سے کہیں زیادہ اہم ہے، وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کر دیا، کہا قومی یکجہتی کو بانی سے مشروط کرنا پی ٹی آئی کی کوتاہی اندیشی ہے، اب بانی پی ٹی آئی نے بریفنگ میں بیٹھنے سے انکار کیا، ہم نے کبھی قومی اتحاد میں رکھنا نہیں ڈالا۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں مزید تیز، وزیر اعظم شہباز شریف اور ملیشین وزیر اعظم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، پہلگام فالس فلیگ آپریشن کے تناظر میں اب پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا، شہباز شریف نے کہا عالمی تحقیقات میں ملیشیا کی شرکت کا خیر مقدم کریں گے، پہلگام واقعہ پاکستان سے جوڑنے کی مذموم کوشش کی مذمت کرتے ہیں، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان نے بھاری جانی نقصان برداشت کیا، اسحاق ڈار نے بھی ملیشین ہم منصب سے فون پر بات کی، موجودہ علاقائی صورتحال اور پیش رفت سے آگاہ کیا، ملیشیا کے وزیر خارجہ نے پاکستان کے موقف کی حمایت کر دی۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت کی اشتعال انگیزی، آبی جارحیت، پاکستان کا سلامتی کونسل کا دروازہ کھٹکھٹانے کا فیصلہ، نائب وزیر اعظم کی مستقل نمائندے کو سلامتی کونسل اجلاس بلانے کے لیے اقدامات کی ہدایت، سنتاس معاہدے کی معطلی کے بعد بھارت کے غیر قانونی اقدامات کو دنیا میں اجاگر کیا جائے گا، پاکستان واضح کرے گا بھارتی اقدامات خطے میں امن و سلامتی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ پاکستان کی مضبوط سفارتکاری، بھارت پہلگام فالس فلیگ آپریشن پر دنیا میں تنہا، بین الاقوامی سطح پر بھارت کے جارحیت پر مبنی بیانیے کو تمام بڑے ممالک نے مسترد کر دیا، روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر سے ٹیلی فونک رابطہ، کہا ماسکو امن کا حامی ہے، بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کو دو طرفہ مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ بھارت نے پاکستان کی طرف منہ کیا تو غرور خاک میں ملا دیں گے، وزیر اعظم کی دشمن کے لیے دو ٹوک پیغام، نواز شریف سے ملاقات میں گفتگو کے دوران کہا میدان جنگ میں شکست دیکھ کر بھارت پاکستان کے خلاف سازشوں پر اتر آیا، پہلگام ڈرامہ رچا کر بھارت کی عالمی سطح پر دہشت گردی کھل کر سامنے آ گئی، منہ چھپانے کے قابل نہیں رہا، نواز شریف کا عالمی رہنماؤں کی جانب سے حمایت پر اظہار تشکر، کہا دوست ممالک نے اپنا حق ادا کر دیا۔ انٹیلیجنس شواہد ہیں بھارت پاکستان پر حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، روس میں پاکستانی سفیر خالد جمالی نے دنیا کو خبردار کر دیا، کہا اگر بھارت نے حملہ کیا تو مکمل طاقت سے جواب دیں گے،
پانی کے مسئلے پر کسی بھی جارحیت کا جواب جنگ سے تصور ہوگا۔